الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے جو ٹاپ کے کرسچین نصارہ عالم تھے اور جو ان کے بزرگ تھے اور لیڈر تھے، ان سب کو ایک کھلا چیلنج جو ہے مباہلے کا دیا اور وہ اس سے جو ہے وہ کترا گئے، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے ان کو نہ مانا اور دنیاوی اپنی منفعتیں حاصل رکھنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے حق کو جھٹلا دیا۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن کے اندر بیان ہوا ہے وہی سچا ہے، اور خدا کی بارگاہ ہر قسم کے شرک اور باپ بیٹے وغیرہ کے تعلقات سے پاک ہے۔ کوئی کسی قسم کا شرک کرتا ہو، گویا وہ کسی نبی کو جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ شریک بناتا ہو، یا کسی ولی کو یا بزرگ کو یا کسی بھی شے کو، اس کے اوپر یہ آیت جو ہے وہ لاگو ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ العزیز ہے، اختیار مطلق جو ہے اس کے پاس ہے، اور اس اختیار مطلق سے کبھی کوئی غلط جو ہے وہ کام سرزد نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ کیونکہ اس کی حکمت جو ہے وہ بھی مطلق ہے، وہ الحکیم بھی ہے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ گویا اس وقت کے عیسائی ہوں یا آج کے عیسائی ہوں یا پھر کوئی بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ شرک کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کامل کے اندر جو ہے تمام یہ معلومات ہیں، اور جو ہے نبیوں کا کام صرف حق پہنچانا رہا ہے، اور آج بھی اگر کوئی داعی اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلائے، شرک سے دور کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ اگر لوگ اس کی بات نہ مانیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو جانتا ہے، اور جو بھی مفسدین ہیں ان کو جانتا ہے، جو بھی مشرکین ہیں ان کو جانتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی الہ ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہے، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی دوسرا نبی یا کوئی ولی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شرک اور برائی کے ذریعے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لے اور کامل توحید پر قائم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔